کنتم للرؤیا تعبرون۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قید خانے میں قید ہیں، ایک مصیبت میں، ایک پریشانی کی حالت میں ہیں، اور وہ اس مصیبت اور اس پریشانی کی حالت سے نکلنے کے لیے ایک جائز وسیلہ، ایک جائز طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ اس شخص کو جس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ یہ چھوٹنے والا ہے قید سے اور بادشاہ کا قریبی ہونے والا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ اپنے بادشاہ کے پاس میں میرا ذکر کر دینا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی، کل کے درس میں بھی ہم نے اس پر بات کی کہ کسی مصیبت سے نکلنے کے لیے، کسی مطلوب کو، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، جو چیز ہمارے لیے حاصل کرنا جائز بھی ہے، اللہ نے اس کو حلال بھی رکھا ہے، یا کسی مصیبت، کسی پریشانی سے بچنے کے لیے جو جائز وسیلے ہوتے ہیں، جو جائز طریقے ہوتے ہیں، اگر اس کو اختیار کیا جائے تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ اس کے منافی نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی تقدیر پر ایمان رکھ کر بھی، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھ کر بھی جائز اسباب اختیار کر سکتا نہیں، بلکہ کرنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے کہ اللہ کے انبیاء کی اور جو لوگ علم والے ہیں ان کی یہی سنت اور یہی ان کا طریقہ ہے۔ آگے جب وہ کئی سال تک قید خانے میں رہے تو اسی درمیان بادشاہ کو ایک خواب آیا۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری بھری، اور 7 بالیاں سوکھی ہیں۔ یہ خواب جب بادشاہ نے دیکھا تو یہ بڑا عجیب سا خواب تھا کہ گائے کو کھا رہی ہیں، اور وہ بھی دبلی پتلی گائے موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور ایک طرف اس کو 7 بالیاں دکھ رہی ہیں۔ بالیاں سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ جس میں دانے ہوتے ہیں، یعنی ٹہنی کے اندر گیہوں یا چاول کی بالیاں ہوتی ہیں۔ تو اس نے یہ خواب دیکھا تو بڑا اس کو اس پر تعجب ہوا، اور اس کو یہ چیز بڑی عجیب لگی، اور یہ خواب اتنا واضح تھا کہ جیسا کہ بالکل آنکھوں سے دیکھی ہوئی کوئی بات ہوتی ہے۔ تو یہ خواب جب بادشاہ کو آیا تو بادشاہ نے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں۔ الملا اصل میں یعنی بادشاہ کے جو خاص مصاحبین ہوتے ہیں، اس کے جو مشیر اس کے ہوتے ہیں، اس کے ایڈوائزر ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے یہ بات، یعنی یہ لفظ کہا جاتا ہے الملأ۔ تو ایسے زمانے میں، یعنی اس زمانے میں بادشاہوں کے جو مصاحبین ان کے جو ہوتے تھے، مشیر ہوتے تھے، وہ جوتش، نجومی، کاہن، آگے کی خبریں بتانے والے، اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور علم والے، سمجھدار لوگ، فلسفی لوگ، عقل والے، بہت عزت والے بڑے لوگ، پیسے والے لوگ، اس طرح کے لوگ ان کے وہ ہوا کرتے تھے۔ اس نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ افتونی فی رؤیا، میں نے یہ جو خواب دیکھا ہے اس خواب کے بارے میں تم مجھے بتاؤ، فتویٰ دو۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعی خواب کی تعبیر دینے والے ہو تو۔ اس لیے کہ خواب جو ہے اس کے اندر بھی بعض اوقات آگے کی کوئی خبر پورے یقین کے طور پر تو نہیں، لیکن کچھ اندازے انسان کو آگے کے لگ جاتے ہیں۔ خواب میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ چیز جو ابھی پیش نہیں آئی ہے، ابھی آگے آنے والی ہے، کبھی کبھی خواب میں وہ چیز اشارتاً دکھا دی جاتی ہے، اور ایک آدمی کو کچھ اس کی طرف اس کا دل مائل ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آگے کی خبر بتانے کی قبیل سے ایک یہ بات ہے۔ تو اس نے اس طرح کے لوگ جو بھی تھے ان کو سب کو جمع کر کے ان سے اس کے بارے میں پوچھا۔ بادشاہ کو خواب دکھایا گیا، ظاہر سی بات ہے اس خواب کے اندر ایک بڑی بات تھی، ایک بڑی مصیبت تھی جو مصر والوں پر نازل ہونے والی تھی۔ بادشاہ کو خواب دکھایا گیا اس لیے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو بادشاہ کو خواب دکھایا گیا۔ جب یہ خواب ان کے سامنے آیا تو سب کے سب جو ہے وہ اپنی عقل، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی جوتشی، اپنی کہانت کے باوجود سب کے سب عاجز رہے، اور کچھ بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔
آخر کار انہوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف تو نہیں کیا کہ بھائی یہ خواب تو آپ کا ہے واقعے میں، لیکن اس کی تعبیر کیا ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا انہوں نے نہیں کہا، لا علمی کا اظہار نہیں کیا. کیا کہا؟ اضغاث احلام، اضغاث احلام. ارے یہ تو ایسے ہی اڑتے اڑاتے پریشان خیالات جو ہوتے ہیں، جو ایسے ہی بس آ جاتے ہیں انسان کے خواب میں، بس ویسی کوئی چیز ہے یہ. اضغاث اصل میں یعنی لکڑی یا ٹہنیاں جمع کر کے جو ایک گٹھر بنایا جاتا ہے اس کو جو ہے کہا جاتا ہے. احلام یہ حلم کی جمع ہے. حلم یعنی ایسا خواب جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو، جس کا کوئی مطلب نہیں ہو. حدیث میں بھی اس کے بارے میں آیا الرؤیا ثلاثہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خواب 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے وہ خواب جو اچھا خواب ہوتا ہے، اچھا خواب ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں بندے مومن کے لیے خوشخبری ہوتی ہے. لیکن والحلم من الشیطان، آپ نے فرمایا کہ حلم یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. حلم یہ وہ خواب ہیں کہ جس کی کوئی تعبیر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے شیطان جو ہے کیا کرتا ہے، وہ کسی ایمان والے کو ٹینشن میں ڈال دیتا ہے، اس کو ایسے کچھ دکھا دیتا ہے کہ بیچارہ وہ فکر میں پڑ جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک خواب کی قسم ہے. تیسری قسم خواب کی وہ ہے جو یعنی ایک انسان کے ذہن میں جو باتیں چلتی رہتی ہیں، جس کے بارے میں وہ زیادہ سوچتا رہتا ہے، حدیث النفس، اس کے جو ہوتے ہیں اپنے خود کے ذاتی خیالات، زیادہ اس کی کوئی فکریں، وہ چیز کو خواب میں دکھ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بس ایسے ہی اڑتے اڑاتے پریشان خیالات ایسے خواب میں آپ کے آ گئے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم جو ہے ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے اس خواب کی تعبیر ہم نہیں جانتے، انہوں نے کیا کہا، اس خواب کو ہی انہوں نے یعنی سچا خواب ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم ایسے خواب کی تعبیر ہم نہیں بتا سکتے. ہاں دوسرا کوئی اور بات ہوتی تو ہم بتاتے. تو اپنی لا علمی کا اعتراف نہیں کیا. یہ ایک بڑی مصیبت ہے، یہ ایک بڑی مصیبت ہے. ایک انسان جس کے بارے میں نہیں جانتا وہ اس بات کا اعتراف کرنے کے لیے اس پر تیار نہیں ہوتا کہ یہ چیز مجھ کو نہیں معلوم ہے. نہیں معلوم ہونے کے باوجود بھی ایسا کچھ گھما پھرا کے بولتا ہے کہ جس سے کہ اس کے اوپر یہ داغ نہ آئے کہ مجھے نہیں معلوم. کوئی بولے گا ارے اس کو نہیں معلوم. تو یہ جو چیز ہے یہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم میں سے بھی کسی کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے. جائزہ لینا چاہیے اپنا. نہیں معلوم صاف صاف لا ادری، نہیں معلوم. سلف نے کہا لا ادری نصف العلم. لا ادری یعنی میں نہیں جانتا، یہ کہنا خود آدھا علم ہے. اس آدمی کو کم سے کم اتنا تو معلوم ہے، اس آدمی کے پاس میں اتنا تو علم ہے کہ مجھ کو نہیں معلوم. اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب معلوم نہیں ہو تو آدمی بول دے کہ بھائی مجھ کو نہیں معلوم. تو یہ ماشاءاللہ علم والا ہے کہ نہیں آدمی؟ ہاں، نہیں علم ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس میں اتنا علم ہے کہ نہیں معلوم ہوتا ہے تو نہیں بولنا چاہیے. بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے امام وہ کہتے تھے لا ادری. تو ہمیں اس میں بالکل بھی جھجک نہیں کرنا چاہیے. نہیں معلوم، نہیں معلوم. یہاں پر اس شخص نے، وہ شخص جو کہ چھوٹا تھا، قید خانے میں جو 2 قیدی تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں، انہوں نے خواب دیکھا تھا، آپ سن چکے ہیں پہلے. اس میں سے ایک جو ہے وہ اس میں سے چھوٹ گیا تھا اور بادشاہ کا مقرب بن گیا تھا، بادشاہ کا ساقی بن گیا تھا وہ. تو اس کو جو ہے وذکر بعد امۃ، ایک مدت کے بعد جا کے اس کو یاد آیا. یہاں پر بعد امۃ، امت ایک تو نیشن جو ہم جانتے ہیں مسلم امت، لیکن امت کا ایک معنی کیا ہے؟ مدت بھی ہے. ایک لمبے عرصے کو بھی مدت یعنی امت کہا جاتا ہے. تو وذکر بعد امۃ، ایک مدت کے بعد میں اس کو یاد آیا. انا انبئکم، اور اس نے کہا میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا. فارسلون، مجھ کو ذرا جانے کی اجازت تو دو، مجھ کو چھوڑو، میں جاؤں ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس. اس وقت جا کے اس کو پھر یہ بات یاد آئی کہ یوسف جنہوں نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور ان کی تعبیر کے عین مطابق ویسا ہی ہوا جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا. اس نے کہا کہ یقین کے ساتھ میں کہ میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا. باقی سب تو عاجز رہ گئے. یہاں پر 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے وہ جو پہلے ہم نے آیت میں پڑھا کہ شیطان نے اس کو بلا دیا، یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں پڑے رہے. تو بہت ممکن ہے کہ اگر اس وقت جب کہ وہ چھوٹ کر گیا تھا بادشاہ کو اگر بتاتا کہ بھائی ایسے ایسے ایک شخص ہیں، ایک بزرگ ہیں، ایک اچھے انسان ہیں، وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور بے گناہ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اس کے اوپر کوئی خاص نوٹس نہیں لیتا. لیکن اب جب کہ بادشاہ کو ایک ضرورت ہے
اور اس کو احتیاج ہے، اس موقع پر جب اس کو یاد آیا تو وہ چیز یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی رہائی کا سبب بن گئی۔ تو کبھی کبھی تاخیر ہوتی ہے، کسی مصیبت سے نکلنے میں تاخیر ہوتی ہے، ایک بندے کو صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ دوسری بات اس کے اندر وہ یہ کہ اس میں جو ہے یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو فضل اور ان کا شرف اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا۔ اگر ایسا کچھ معاملہ بن جاتا کہ یوسف علیہ السلام پہلے ہی تعبیر دے دیتے، یعنی باقی لوگوں کے، درباریوں کے، نجومیوں، کاہنوں کے بتانے سے پہلے، ان سے پوچھنے سے پہلے اگر بادشاہ ان سے اگر تعبیر پوچھ لیتا تو اتنی بڑی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے بھائی تعبیر پوچھی، بہت سے لوگ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، انہوں نے تعبیر بتا دی۔ لیکن جب سب لوگ عاجز رہ گئے، جب سب لوگ ناکام ہو گئے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم نہیں بتا سکتے اس کی تعبیر، یہ خواب اس لائق ہی نہیں کہ اس کی تعبیر بتائی جائے، خواب ہی نہیں ہے یہ تو بس ایسے اڑتے اڑاتے خیالات ہیں۔ تو جب سب نے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا علم اور ان کا شرف اللہ تعالیٰ نے سب پر ظاہر کیا۔ آپ اس کی نظیر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا ایک سوال، بتاؤ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، جو تو نے ہم کو علم دیا ہے ہم تو خالی اتنا ہی جانتے۔ اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ان ناموں کا علم دیا تھا، اس سبب سے آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، اور اس طرح سے آدم علیہ السلام کا شرف فرشتوں کے اوپر ظاہر ہو گیا۔ تو یہ چیز کہ پہلے جو ہے یعنی جب کسی کام کے لیے سب لوگ جب ناکام ہو جاتے ہیں، پھر کوئی اس کام کو کر دیتا ہے تو اس کا مقام جو ہے، اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی یوسف علیہ السلام کے پاس میں گیا قید خانے میں، اور جا کر کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے بڑے سچے، اے میرے بڑے سچے، یعنی اس نے یوسف علیہ السلام کو یہ کہہ کر خطاب کیا، اے بہت سچے صدیق۔ اور اس کے بعد پھر اس نے وہ خواب بتایا۔ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا جو کردار تھا قید خانے میں، اور جو قیدیوں کے ساتھ میں یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ تھا، وہ اتنا یعنی بہترین اور اتنا اچھا تھا کہ ان کے کردار، ان کے اخلاق، اور اسی طرح سے ان کے احسان، ان کا لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرنا، اس کا اتنا اثر اس کے اوپر تھا کہ جب وہ ان سے ملا تو اس کے منہ سے جو بات نکلی وہ ایھا الصدیق، اے یوسف بہت سچے، ایسے سچے کہ آپ نے جو خواب کی تعبیر دی تھی بالکل ویسے کے ویسے ہی ہوا۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ بھائی تو چھوٹ جائے گا، بادشاہ کا مقرب بنے گا، تو بالکل ویسے ہی ہوا۔ صدیق اصل میں صرف سچے کو نہیں کہتے، صدیق جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس کو جو قول میں بھی سچا ہو اور اپنے عمل میں بھی سچا ہو، جس کا ظاہر اس کے باطن کے مطابق ہو۔ وہ نہیں ہے کہ جو دل میں تو رکھتا ہے اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، دل میں تو اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور جو رزق اللہ نے مقدر کیا اس کے سوا نہیں ملتا، لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہو جاتا ہے، وہ گناہ بھی کر لیتا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے وہ حرام کام بھی اختیار کر لیتا ہے رزق کی تلاش میں۔ تو یہ چیز کہ جس کا ظاہر اس کے باطن کے مطابق ہو وہ ہے صدیق۔ اور یہ نبوت کے بعد میں جو دوسرا مرتبہ ہے جو غیر نبی کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ صدیقیت کا مرتبہ ہے۔ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ نبی تو نہیں تھیں لیکن وہ امہ صدیقہ، وہ صدیقیت کے مرتبے پر فائز تھی مریم علیہ السلام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے اندر وہ صدیق ان کا لقب ہے۔ تو یہ نبوت کے بعد میں جو ہے یہ وہ مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو نوازتا ہے۔ اس نے کہا کہ افتنا فی 7 بقرات، آپ مجھے بتائیے ان 7 گایوں کے بارے میں، موٹی تازی گایوں کے بارے میں جن کو دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوٹ کے جاؤں لوگوں کے پاس میں اور جا کے میں ان کو بتاؤں تاکہ وہ بھی جانیں۔ تو اس آدمی نے کیا کہا کہ میں جاؤں لوگوں کے پاس میں اور لوگ جانیں۔ کیا جانیں؟ ایک تو یہ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے وہ جانیں، اور دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام کا کیا علم اور کیا ان کا فضل ہے اور کیسی ان کی واقعی میں ان کا کیسا کردار ہے، یوسف علیہ السلام کا مقام لوگ جانیں۔
یہ دونوں بھی باتیں اس کے اندر شامل ہیں. اور اس نے کہا الی الناس کہ میں تاکہ لوگوں کے پاس میں جاؤں. تو یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ بادشاہ کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا, اس کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ مسئلہ عمومی مسئلہ ہے, کوئی ایک انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ وہ لوگ بھی جانیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کسی ایسے شخص کو بتانا چاہیے کہ جو خواب بتائے جانے کا اہل ہو. کسی بھی بس ایسے ہی ایرو غیرو کو خواب نہیں بتانا چاہیے. خواب اس کو بتانا چاہیے جو عالم ہو, جو جانتا ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, مستدرک حاکم کی روایت ہے, ان الرؤیا تقع ما تعبر. آپ نے فرمایا کہ خواب واقع ہو جاتا ہے ویسا جیسا کی تعبیر دی گئی ہے. اور آپ نے اس کی مثال بیان فرمائی. اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے, رفع رجلہ, جو اپنا ایک قدم اٹھاتا ہے اور اس کے بعد میں انتظار کرتا ہے کہ دوسرا قدم کہاں رکھوں, یہاں رکھوں کہ یہاں رکھوں, وہ انتظار کر رہا ہے. فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ, پھر کیا ہوتا ہے جب کوئی تعبیر دے دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنا دوسرا قدم وہ رکھ دیا. اس کا وہ قدم, دوسرا قدم جو ابھی تک معلق تھا, یہاں رکھے یہاں رکھے, جب کوئی تعبیر دے دیتا ہے اس کی تو گویا کہ اس نے وہ قدم اپنا رکھ دیا اور جما دیا. اب معاملہ معلق نہیں, ہوا میں نہیں, بلکہ اب وہ قرار پا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا فلا يحدث بها الا ناصحا او عالما, پس تم اپنا خواب کسی خیر خواہ کو, اپنے بھلا چاہنے والے کو جو تم سے محبت کرتا ہو, تمہارا بھلا چاہنے والا ہو, اس کو تم بیان کرنا, یا پھر کسی عالم کو جو جانتا ہو اس کو بیان کرنا. تو اس طرح سے جو ہے اس کے بارے میں خیال کرنا چاہیے. اور بھی خواب کے بارے میں کئی باتیں ہیں جس کے جاننا ضروری ہے, انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اس پر بات کریں گے. بتا دوں تعبیر کیا دی تھی یوسف علیہ السلام نے, کہ رک جاؤں یہاں پر؟ ہاں تعبیر کل بتاؤں؟ اچھا جی چلیے ٹھیک ہے, تعبیر کل بتائیں گے انشاءاللہ, تعبیر کل بتائیں گے. یہ تو خواب اس نے بتا دیا, اب آگے کی تعبیر کل بتائیں گے. زیادہ سلو تو نہیں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ بہت سلو جا رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے بات اصل میں کیا ہے کہ خالی کسی چیز کو خالی کمپلیٹ کر دینا, ختم کر دینا, یہ یعنی مقصد نہیں ہے. قصہ ہم پڑھ سکتے ہیں, خود بھی قرآن میں الحمدللہ ٹرانسلیشن ہے اور کہیں سے بھی ہم کو مل جائے گا, ہم کو معلوم بھی ہے الحمدللہ. لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ سن رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ماشاءاللہ 15-20 منٹ روز آپ نکال رہے ہیں, تو آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے. اور میں خود بھی حیران ہوں جب میں اس صورت کو پڑھ رہا ہوں, اس سلسلے میں جو علماء نے جو تفسیر اس کی ہے اور جو کتابیں جو لکھی ہیں الحمدللہ, تو میں خود بھی حیران ہوں کہ اس میں مطلب کتنی چیزیں ہیں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے, کتنی باتیں ہیں جس کو کہ ہم لوگ واقعی میں وہ بڑی گہری اور بڑی قیمتی بات ہوتی ہے, لیکن ہم بس کو سرسری طور پر اس میں تو کوئی خاص بات نہیں, ایسی آگے نکل جاتے ہیں. بھائی یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام. میں 1 گھنٹہ بات کروں گا, ہو سکتا ہے میری بات میں 1 گھنٹے کی بات میں ہو سکتا ہے 5 منٹ کی کوئی بات کام کی ہو, لیکن یہ اللہ کا کلام کہ ایک بات کے اندر ہمارے لیے اتنی سارے اس میں خزانے اور اتنی ساری ہمارے لیے نصیحتیں موجود ہوتی ہیں کہ اگر آدمی اس کو اختیار کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے. تو اس مناسبت سے ہم یہ تھوڑا سا سلو چل رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ منزل پر پہنچائے گا. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.